بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. آج کا موضوع انسان کے حوالے سے ہے اور یہ سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں دنیا میں پیدا کیا. آج کا انسان صدیوں سال پرانے انسان سے بہت مختلف ہے. یہ بات یاد رکھیے. آج جس انسان کے پاس سوجھ بوجھ اور طاقت سمجھنے کی ہے، پہلے بھی تھی، لیکن اس کے پاس یہ صلاحیت ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچھے اور برے میں کس طرح تمیز کرے، اور اس کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی. لیکن جب وحی کا سلسلہ شروع ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ جناب اب انسان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، تو ان کو ہدایت دینے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ کیوں ہوئی اور اس کو کس طرح انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو بات یوں شروع ہوتی ہے کہ اللہ کا تخلیقی پروگرام کی جو دوسری منزل ہے، اس کے امر نے قانون کی شکل اختیار کر لی اور اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعت کے لیے مجبور پیدا کی گئی، اور خود اللہ نے یہ عہد کر لیا کہ وہ ان قوانین سے کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. یہ عالم میں تخلیق کا بہت بڑا انقلاب تھا، لیکن اس سے بڑا انقلاب ایک اور تھا، اور وہ تھا انسان کی تخلیق. قوانین تو انسان کے لیے بھی متعین کیے گئے، لیکن انسان کو ان کی اطاعت کے لیے مجبور نہیں پیدا کیا گیا. اسے اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے ان سے سرکشی برت لے. اب غور کرنے کی بات یہ کہ خدائی تخلیق کا جو پروگرام ہے کتنا عظیم انقلاب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا جلیل لامحدود اختیار کا مالک، قادر مطلق، لیکن اس نے اپنے وضع کردہ قوانین کو غیر متبادل قرار دے کر اپنے اوپر بھی پابندی عائد کر لی. اس اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعت کے لیے مجبور پیدا کر دی اور انسان کو صاحب اختیار اور ارادہ پیدا کیا گیا. مجبور کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ اسے چلنا ہوتا ہے، لیکن صاحب اختیار اسے کہتے ہیں جس کے سامنے ایک سے زیادہ ممکنات یعنی پاسبلٹیز ہوں. اس کا اختیار ہو کہ وہ ان سے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے. اس حق انتخاب چوائس کو اللہ نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے قرآن پاک کے اندر. فرماتے ہیں عام نے اسے دو راستے دکھائے. ایک اور جگہ یہ کہا گیا کہ ہم نے اس زندگی کا صحیح راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ اس کے اپنے فیصلے پہ منحصر ہے کہ وہ اسے اختیار کر لے یا اس پہ چلنے سے انکار کر دے. اس کی وضاحت دوسرے مقام پر ان الفاظ میں کر دی، ان سے کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے. آگے ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ انسان کو وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. کوشش کا محرک جذبہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے. اس سے متعدد مقامات پہ بتایا کہ انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے، اور جو شخص دنیا کے مفاد عاجلہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اسے ہم وہی مفاد دے دیتے ہیں، اور جو شخص مستقبل کی خوشگواریوں کا ارادہ کرے اور پھر ان کے حصول کے لیے کوشش کرے تو ہم اسے اس کا مطلوب عطا کر دیتے ہیں. یہاں جہاں صحیح و عمل ہے، جو جس میدان میں کوشش کرتا ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بخششوں کے راستے میں بند نہیں لگائے ہیں، وہ سب کے لیے کھلی ہیں، جس کا چاہے اپنی صحیح و عمل سے انہیں حاصل کر لے. جو قریبی مفادات حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ خدا کے ہاں قریبی مفادات بھی ہیں، مستقبل کی خوشگواریاں بھی. تم جو کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرو گے
وہی کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اب ان سب چیزوں کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو انسان کو اس تمام اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس کی یہی وہ ذمہ داری ہے جس سے اس کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ اعمال کا جزا و سزا کا سارا نظام اس محور کے گرد گردش کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی کام کی ذمہ داری قرار پا سکتا ہے جو اسے اپنے اختیار و ارادے سے سر انجام دے۔ جسے مجبوراً کوئی کام کرایا جائے اسے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا کہ مجبور اور صاحب اختیار اور ارادہ دونوں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اگر کسی سے کفر کا بھی کوئی کام جبراً کرایا جائے تو اسے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ اس عمل کا ہوگا جو اپنے اختیار و ارادے سے کیا جائے۔ اگر تم سے بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کچھ مذائقہ نہیں، گرفت اس کی ہوگی جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو۔ یہی اصول اس نے دنیاوی قانون عدل کے سلسلے میں متعین کیا ہے، جس کی روح سے اس نے قتل عمد اور قتل خطا میں فرق کیا ہے۔ ان دونوں کی سزائیں الگ الگ تجویز کی ہیں، قتل عمد کی سخت سزا ہے اور قتل خطا کی نرم۔ اب آگے دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر جبر اور اختیار کے مسئلے کو قصہ آدم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے آدم کو بھی ایک حکم دیا اور ابلیس کو بھی۔ آدم نے اس حکم کی نافرمانی ہوئی، خلاف ورزی ہوئی، اور ابلیس سے بھی۔ جب آدم سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نادم ہیں، شرمسار ہیں۔ یعنی آدم نے اس کا اعتراف کر کے اس کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کا اعتراف کیا اور محسوس کر لیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے اصلاح اور باز آفرینی کے امکانات روشن ہو گئے۔ اس سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہاری طرف رائے نمائی بھیجتے رہیں گے، تم میں سے جو بھی اس کا اتباع کرے گا وہ خون و حیزن سے مامون رہے گا۔ اس کو فردوس گشتہ میں بازیابی کو امکان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس غلطی سے لغزش کے بعد توبہ سے تعبیر کیا۔ اس کے برعکس جب ابلیس سے یہی سوال کیا گیا، تم نے حکم خداوندی سے سرتابی کیوں برتی ہے، تو اس نے خدا سے کہا، میں نے سرتابی کیسے برتی؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تو بندہ مجبور ہوں، مجھے ناطاعت کا اختیار ہے، یہاں سب کچھ تیرے حکم سے ہوتا ہے، تو نہ چاہتا تو میں سرکشی کس طرح اختیار کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب ابلیس نے اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس سے کہہ دیا گیا کہ تجھ میں اصلاح خوش اور باز آفرینی کا امکان ہی نہیں، تو اپنی باز آفرینی کے امکانات سے بہت دور چلا گیا، تو مذموم اور مدحور ہے، دھتکارا ہوا ذلیل و خوار عبدی مایوس تیرا مقدر ہے۔ ابلیس کے معنی ہیں مایوس کے ہیں، یعنی جو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے وہ حالت میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کی ابدی مایوسی کی دلیل ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ ابلیس جو کہا تھا اگر تو نہ چاہتا تو میں شعار کیسے ہو سکتا تھا، یہی روشن دنیا میں کفار اور مشرکین کی ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے اعمال کا ذمہ دار آپ کو قرار نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں اگر خدا کی مرضی اس میں نہ ہوتا تو ہم کفر اور شرک روش کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب ان مشرکین سے کہے گا
تم نے یہ روش اختیار کری ہے، تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیسے کرتے؟ اور ان کے جواب میں خدا نے کہا، ان سے کہہ دو جو کچھ تم کہتے ہو تمہاری اپنی قیاس آرائی ہے اور جہالت ہے۔ حقیقت کو اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ جب تم ان سے سوال کرو گے تو یہ اس کا جواب میں کہیں گے کہ اللہ کو منظور ہوتا تو ہم کبھی ان باطل کی عبادت نہ کرتے۔ ہم کیا کریں؟ خدا کی مرضی ایسی تھی، انسان اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ہم مجبور ہیں۔ یہ بات اگر ہم دیکھیں تو یہ یکسر جہالت اور حماقت قصب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب ان سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی دولت کا منہ کھولا رکھو تاکہ ان غریبوں کو بھی روٹی مل سکے، تو یہ کفار مومنین سے کہتے ہیں، واہ تم عجیب بات کہتے ہو، اگر خدا کو منظور ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں تو انہیں ضرور رزق دے دیتا۔ ان کے بھوکے ننگے رہنے سے صاف ظاہر ہے خدا چاہتا ہی یہی ہے۔ انہیں روٹی کپڑا سو خدا تو یہی چاہتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا کی مشیت کے خلاف ہوگا، اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے اس جواب میں کہا کہ ان سے کیا ہو، اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ تم بڑے ہی گمراہ ہو۔ یہاں ایک ثانیے کے لیے رکیں اور سوچئے کہ ہم جو اٹھتے بیٹھتے کہتے رہے کہ خدا کی منظور ہی یہ تھی، اس کی مرضی ہی ایسی تھی، یہ اس کی مشیت تھی، وہ چاہتا ہی یہ تھا۔ اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو ایسا ہو کیسے سکتا تھا؟ لہذا جو کچھ ہوتا ہے خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، انسان اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یہاں کسی کے دم مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے یہ کچھ کہتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو جتنا زیادہ کہتا ہے مرضی ہے مولا برہمی اولا، اسے اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب سمجھا جاتا ہے، وہ اتنا ہی خدا پر تصور کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ قرآن ایسے کہنے والوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ آج اس کی روشنی میں آپ خود اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ میرے کہنے سے ہو سکتا ہے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ آگے میں چلتا ہوں، اور قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ یہ کفار اور مشرکین ابلیس کی اتباع ہیں۔ میں کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور خدا انسانوں سے کہتا ہے کہ تم جس طرح جی چاہو کرو، ہم نے تمہیں صاحب اختیار پیدا کیا، اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے معاملات میں دخل نہ دیں اور اپنی مشیت کو تم پہ مسلط کریں، تمہارے اختیار اور ارادے کو سلب کر لیں۔ اگر ہم اسے سلب کرنا ہوتا تو اسے عطا ہی کیوں کرتے؟ یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے جسے تم فرار حاصل کرتے ہو۔ جو تم صاحب اختیار ہوتے ہو اپنے آپ کو مجبور کہتے ہو، لیکن اس نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی جس سے انسان کے اس اختیار کے بعد جبر کا ایک گوشہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہا کہ تم جو کچھ چاہو کرو، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارے ہر عمل ہمارے قانون مکافات کی روح سے ایک خاص نتیجہ مرتب کریں گے۔ تمہیں اس کا تو اختیار ہے کہ تم جو جی کام چاہے کرو، لیکن جب تم سے ایک عمل سرزد ہو گیا تو اس کے بعد تمہیں اس پہ اختیار نہیں رہے گا کہ تم اس کا نتیجے کو روک لو یا اس تبدیلی کو پیدا کر دو۔ یہ چیز تمہارے اختیار سے باہر ہوگی۔ دو راستے ہیں میں سے کسی ایک راستے پہ چلنے کا تمہیں اختیار ہے، لیکن تمہیں اس کا اختیار نہیں کہ تم راستہ تو الف اختیار کرو اور چاہو کہ اس سے پہنچ جاؤں،
اس منزل پہ جس کی طرف دوسرا راستہ بے لے جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہیں، تمہیں اس کا تو اختیار ہے کہ تم سنکھیا پھانک لو یا مصری کی ڈلی کھا لو، لیکن تمہیں اس پہ اختیار نہیں کہ تم کھاؤ تو سنکھیا اور اس سے نتیجہ پیدا کرو مصری کی ڈالی کا۔ ہم نے تمہاری ہر کام کا نتیجہ مرتب کرنے کے لیے قانون متعین کر رکھا ہے۔ جس قسم کا کام تم کرو گے اسی کے مطابق ہمارا قانون تم پہ منطبق ہوتا جائے گا تاکہ اس کام کا متعین نتیجہ مرتب ہو جائے۔ پہل کرنا انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا قانون تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف مقامات پہ واضح کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بے راہ رویوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جب انہوں نے ٹیڑھی راہیں اختیار کر لیں تو خدا کے قانون مکافات نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ ان سے کہا گیا کہ اب خدا کا آخری رسول آئے گا، تم اس کے ساتھ دو گے تو تمہاری ذلت و خواری کی سزا مدت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم پھر اپنی سابق روش کی طرف پلٹ گئے تو ہم اپنے سابقہ روش کی طرف پلٹ جائیں گے اور تم اس عذاب سے پھر محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو صحیح راستے پہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، ہم اس کا رخ اس طرف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جب صحیح راستے سے پھر گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ جو لوگ رسول کا اتباع اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا اختیار راستہ کرتے ہیں تو جن کا راہ وہ اختیار کر لیتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہمیں یاد رکھتا ہے ہم بھی اسے یاد رکھتے ہیں، جو ہمارے دین کی شرف و امجد کے لیے کوشش کرتا ہے ہم بھی اسے صاحب شرف و مجد بنا دیتے ہیں، جو ہماری مدد کرتا ہے ہم بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انسان جو راستہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس پہ منطبق ہو جاتا ہے۔